السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود، اور آج ہم اورکزئی میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ملک حبیب صاحب، جو کہ تحریک اصلاحات پاکستان کے وائس چیئرمین ہیں۔ ان سے جانیں گے آج کے قبائلی اضلاع کے ضم ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کو کن مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ کوئی لوگوں کے مسائل حل کیے۔ پہلے ان کی پارٹی جو تھی وہ صرف قبائلی اضلاع تک ہی ضم تھی، لیکن اب اس کو پورا جو ہے وہ پاکستان لیول پہ انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ تو قبائلی جو لوگ ہیں وہ صرف ان قبائلی علاقوں تک نہیں محدود، قبائلی لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں موجود ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے ملک صاحب سے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے قبائل جو ہیں وہ ضم ہو گئے ہیں، اس کے بعد جو قبائلی اضلاع ہیں کیا ان کو ان کے حقوق ملے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو میڈیا ٹیم جو لاہور سے آئی ہوئی ہیں ہم اس کے مشکور ہیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے، تو پاکستان آزادی میں قبائلی علاقوں کا لوگوں کا ایک 100% ایک رول تھا اس آزادی میں۔ اسی طرح کشمیر کی آزادی میں قبائلی لوگوں کا بڑا ایک رول تھا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تو بدقسمتی سے قبائلی علاقوں میں جو آئین تھا وہ 1901 میں انگریز نے لاگو کیا تھا FCR کے نام پہ۔ تو یہ تقریباً میکسیمم کوئی 70-72 سال اسی طرح یہ نظام چل رہا تھا قبائلی علاقوں میں۔ تو قبائلی لوگ جو ہیں وہ تقریباً میکسیمم 1,20,00,000 نفوس پہ شامل ہیں۔ یہ ایک خطہ ہے پورا قبائلی علاقہ جو تھا، تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ احساسی محرومی کے شکار تھے۔ وہاں پہ کیونکہ FCR میں ایک سسٹم تھا کہ انہوں نے پورا جو وہ تھا پولیٹیکل ایجنٹ، وہ 18 گریڈ افسر تھا، سارا کے سارا جو ان کے پاس اختیار تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے 2009 میں ہم نے ایک وہ شروع کی کہ کیوں نہ کہ کیونکہ پوری پاکستان میں ایک لیڈرشپ ہے، تو قبائلی علاقوں میں لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، سیاسی منشور نہیں ہے، وہ کیونکہ وہ FCR کے اس میں ہم جھگڑے ہوئے تھے۔ تو وہ ہم نے الحمدللہ 2009 میں ہم نے متحدہ قبائل پارٹی کے نام سے پارٹی رجسٹر کی۔ تو اس سے ہم نے یہ تحریک شروع کی کہ ہمیں مین سٹریم میں لے آئیں۔ تو الحمدللہ وہ 2009 سے وہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ 2013 کو میں اورکزئی سے میں نے خود ہی NA سے الیکشن لڑا۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ متحدہ قبائل پارٹی کے پلیٹ فارم سے پوری قبائلی علاقوں میں یہ سیاسی آواز اٹھا رہے تھے۔ پھر جناب ہم نے وہاں سے ایک تحریک شروع کی کہ یہاں پہ قبائلی علاقوں پہ اصلاحات ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ 2013 سے لے کر 18 تک، کیونکہ ہمارا ابھی جو پارٹی کا چیئرمین ہے الحاج شاہ جگل صاحب، وہ 2013 میں MNA بن گئے، تو وہ انہوں نے یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کی، اور اس کے بعد جو الحمدللہ قبائلی علاقوں کا اصلاحات ہو گیا۔ تو پھر جناب ہم نے اپنے پارٹی کا نام بھی چینج کر کے تحریک اصلاحات پاکستان رکھا، اور پہلے یہ متحدہ قبائل پارٹی جو تھی وہ محدود تھا صرف قبائلی علاقوں پہ، ہم اس پہ سیاست کر رہے تھے۔ تو 14 اگست 2021 کو ہم نے اس کا وہ کیا ہے کہ پوری پاکستان میں ان کو مطلب یعنی پورے پاکستان میں ہم نے اس کو وہ کیا ہے کہ پورے پاکستان پہ ہم اس سے ہم الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا پورے پاکستان کے لیے ہم آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے پارٹی کو پاکستان لیول تک پھیلانے کی بات تو کر دی ہے، تو کیا آپ کا پورے پاکستان میں پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے وہ موجود ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہمارا جو ہے خیبر پختونخوا میں تقریباً مکمل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ریسنٹلی جو لاہور میں جو الیکشن ہوا تھا اس پہ جو ایک کنٹونمنٹ پر نہیں جو پرویز ملک صاحب جو MNA تھا وہ وفات ہوا تھا۔ اس پہ الحمدللہ تحریک اصلاحات پاکستان کا حلقہ NA 133 جی بالکل NA 133 پہ ہم نے الیکشن لڑا۔ وہاں پہ
3 स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे, एक था पीपल्स पार्टी का, एक मुस्लिम लीग नून का था, और तहरीक साहब को तो वहाँ से जो है ना वो बिल्कुल नैल कर दिया था। तीसरा जो था डॉक्टर अब्दुल अजीज अवान साहब, वो हमारा तहरीक इस्लाह पाकिस्तान का कैंडिडेट था। मतलब आप लाहौर तक भी पूरा अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर क्या कि हम कराची तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी पाकिस्तान की आवाज़ बन जाएं और पूरी पाकिस्तान की जितनी भी उनके जाहिर डिमांड है इसके लिए हम आवाज़ उठाएं। अभी रह गए, आपने सवाल किया कि कबायली इजला जो है रिसेंटली जो उनका इस्लाहात हो चुका है, अभी इसका क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 31 मार्च को बल्दियाती इलेक्शन है, सेकंड राउंड जो है खैबर पख्तूनख्वा में, तो इसमें ये फ़र्स्ट टाइम जो है कबायली अजला पे बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, तो बड़े ज़ोर और शोर से इस पर कैंपेन चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी इस्लाहात की जो है कामयाबी है कि तहरीक इस्लाह पाकिस्तान ने इस पर रिफ़ॉर्म की हैं कबायली इलाकों में। तो यही बल्दियाती इलेक्शन जो है अभी शुरू है, और लोगों में वो शऊर पैदा हो चुका है कि वो अपना हक़ जो है निचली सतह से उनका वो मांग रहे हैं, और वो जो काउंसलर हिसाब से लेकर चेयरमैन तक, MP और MNA तक, ये जो है लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, और इसमें वो शऊर भी पैदा हो गया है कि वो उनको पता चल गया कि ये हमारा हक़ है। मलिक साहब ये बताइएगा कि आपकी जो पार्टी है तहरीक इस्लाहात, इसकी जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में कोई सीटें मौजूद हैं, अगर हैं तो कितनी हैं? हमारे खैबर पख्तूनख्वा में माशाल्लाह 4 MPA हैं, और वो जो फर्स्ट राउंड पे हमने वो जो अभी लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हुआ था, तो छोटे सीटें माशाल्लाह तो वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2 हमारे तहसील चेयरमैन के वो भी हमारी सीटें हैं। 4 MPA हैं, एक सेनेटर था, वो तो अभी रिसेंटली ये जो इलेक्शन हुआ उसमें वो रिटायर हो गए, और अभी जो है ना कौमी असम्बली में तो हमारा नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 4 MPA हैं। और अभी ये जो हंगू का जो सीट अभी खाली हो गया है, तो इंशाल्लाह उसका भी हमने कल हमारा मीटिंग हुआ था मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, तो चेयरमैन साहब का यही वो था कि इंशाल्लाह हंगू से भी हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब के जो कबायली ज़िला है जब से जम हो गए हैं, अब जो वहाँ पे लोग हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है? देखें, जब से कबायली अजला का जब इस्लाहात हुआ था, तो जब इस्लाहात हो रहे थे उस वक्त वो जो हुकूमत वक्त था, उस वक्त उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए थे। सबसे पहला वादा उनका ये था कि NFC अवार्ड में हम आपको 3% हिस्सा देंगे। दूसरा उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपको 20,000 नौकरियाँ देंगे। तीसरा जो उन्होंने जो हमारे साथ वो किया था वादा कि पर ईयर हम आपको 110 अरब रुपया देंगे डेवलपमेंट के लिए। तो बदकिस्मती से ये जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उन्होंने इस चीज़ को डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका था इमरान खान साहब के लिए कि ये वो तो उन्होंने एक अपनी मंशूर में ये ऐलान किया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, घर देंगे और 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। इसमें तो वो नाकाम हो चुका है, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चांस था कि कबायली अजला में उन्होंने जो 20,000 नौकरियाँ जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, ये अगर उनको दे देते, जो हमारे जो घर 9/11 के बाद जो यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हुए थे, हमारे घर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। तो उन्होंने अगर ये सोचना था कि यार ठीक है, हमने तो नए पाकिस्तान का एक नारा लगाया था, ये तो अगर नहीं हम बना सकते हैं, कबायली इलाकों में जो हमारे किला-नुमा घर थे, तकरीबन आज से 150 साल पहले वो जो हमारे दादा ने बनाए थे, वो तो बिल्कुल मलियामिट हो चुके हैं। वो अगर इमरान खान साहब ने ये वो करना था कि ये अगर वो बनाते, तो मैं कहता हूँ कि 2023 इलेक्शन जो था वो सीना तान के लोगों के कहते थे कि यार हमने कबायली लोगों के लिए वो जो उनके घर तबाह और बर्बाद हुए थे, ये देखो हमने वहाँ पे 50 लाख घर हमने बनाने थे, लेकिन चलो ठीक है हमने 10 लाख बनाए या 15 बनाए या 5 लाख घर बनाए, ये उनका बड़ा एक वो कामयाबी थी। लेकिन बदकिस्मती से वो उनसे वो भी ना हो सका, पूरे पाकिस्तान में भी वो ना हो सका। वैसे ही उन्होंने हवाई जो वादे किए थे वो भी अधूरे रह गए। लेकिन यह है कि कबायली इस्लाम है, तो वो जो हमारे साथ जो 3% NFC अवार्ड में जो हमारे साथ वादा किया था, हमने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी किया था। इसके बाद फिर तहरीक इस्लाह पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड किया था, उनसे भी ना हो सका। फिर मजबूरन हमने पेशावर हाई कोर्ट में हमने रेड पिटीशन दायर किया है हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हमारे साथ कबायली इलाकों के साथ जो वादा किया था, जब हम इंज़माम हो रहे थे,
تو وہ جو 3 وارڈ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس کے علاوہ جو اور بھی جو ہمارے ساتھ وعدے ہوئے تھے اب بھی تک اس پر کوئی عمل نہیں ہوا ہے, کیونکہ قبائلی علاقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پچھلے 75 سالوں سے احساسی محرومی کے شکار تھا. یہ بہت بڑا ایک چانس ہے, یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے حکومت کے لیے کہ وہ وہاں پہ ترقیاتی کام کریں, وہاں پہ وہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں, وہاں پہ وہ ہیلتھ پہ وہ فوکس کر لیں. لیکن اس موجودہ حکومت نے وہ نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ قبائلی لوگ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نظام کا ایک مسئلہ تھا. وہ نظام تو ابھی چینج ہو گیا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ عملی کام ہم نے کرنا ہے, لیکن وہ اس نے نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ تحریک اصلاحات پاکستان آپ کے چینل کے توسط سے یہ حکومت وقت سے دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ابھی بھی آپ کے پاس ایک ٹائم ہے, کیونکہ قبائلی علاقوں کے لیے ایک مخصوص ایک فنڈ ہے وہ ہمیں دیا جائے. یہاں پہ جو ہے نا ترقیاتی کام ہے وہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو کثیر تعداد میں جو نوجوان ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ایجوکیشن کی کمی ہے, اور وہ وہاں پہ جو ہے نا اس ایجوکیشن کے لیے کوئی کردار ادا کریں اور وہاں پہ کالج یونیورسٹی وغیرہ وہ بنائیں. تو یہ ہے کہ نوکریاں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو, تو ہم نے اس نوجوان کو روزگار دینا ہے, وہاں اس کو ہم نے نوکریاں دینا ہے, اس کو ہم نے ایجوکیشن دینا ہے. ملک صاحب آپ یہ بتائیے گا تحریک اصلاحات کی جو آپ قومی اور صوبائی سطح پہ جو پارٹی کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو بنانے میں کہاں تک کامیاب ہوئے؟ جی بالکل, الحمدللہ تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں سٹرکچر تقریباً ڈھانچہ ان کا مکمل ہوا ہے, اور پنجاب میں ہم نے ذمہ داری دی ہے ڈاکٹر عبدالعزیز اعوان صاحب کو, وہ بھی الحمدللہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ 2023 ہمارا وہ جو ہے مین ٹارگٹ ہے اس میں بھی کام لگے ہوئے ہیں. تیسرا اور چوتھا جو مرحلہ ہمارا ہے وہ ہے کوئٹہ بلوچستان اور کراچی سندھ جو ہے. سندھ میں بھی ہماری کثیر تعداد میں جو ہے وہاں پہ پختون دونوں کی ایک بہت زیادہ تعداد ہے, اور کام کرنے والے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اور کوئی بھی پارٹی جب آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ پختون پارٹی اگر ہمیں سپورٹ کرتی ہے تو ان کو اس چیز کا بڑا ایج ملتا ہے. تو کیا آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے وہ لسانیت اور اس چیزوں پہ ہم نہیں جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے الحمدللہ ہماری منشور میں ایک چیز شامل ہے کہ ہم من حیث القوم ہم پاکستان ہے اور ہم نے پاکستانی کام کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پختون وہاں پہ جو آباد ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں, لوگ ہیں, قوم ہے, تو وہاں پہ لوگ جو ہے رابطے کر رہے ہیں. وہاں پہ وہ کافی ان کو مشکلات بھی ہیں, کاروبار کی بھی مشکلات ہیں. اس کے علاوہ یہاں سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, وہاں پہ پولیس وغیرہ جو ان کو تنگ کر رہے ہیں, تو ان قریب انشاءاللہ میں اور چیئرمین صاحب الحاج شاہ جگل صاحب جو ہے ہم جا رہے ہیں وہاں پہ کراچی میں انشاءاللہ. بہت بڑا ہمارا جلسہ بھی ہے. اسی جلسے میں ہم نے وہاں پہ سندھ کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی ہم نے بنانا ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ہر ضلع وائز جو ہے ہم نے وہاں پہ پریزیڈنٹ کا بھی اعلان کرنا ہے. اور کوشش ہم نے یہ کرنا ہے کہ 2023 پہ ہم نے اس چیز پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ پوری پاکستان میں تحریک اصلاحات پاکستان کا جو ڈھانچہ ہے وہ ہم تیار کر لیں. پاکستانی 20-22 کروڑ عوام کا نظر اس چیز پہ تھا کہ عمران خان صاحب نے انصاف کا ایک نعرہ لگایا تھا, تو بدقسمتی سے وہ فیل ہو چکا ہے, وہ ناکام ہو گیا. دیکھیں, اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنا قوم جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, اس کے لیے سب سے پہلے ان کو اصلاحات کی ضرورت ہے, کیونکہ اصلاحات جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اصلاحات ایک ایسا چیز ہے, اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم پاکستان کو دیگر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کو ہم ساتھ کھڑا کریں مقابلے میں, تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اصلاحات کرنا ہے. اگر ہم دیکھ لیں کہ پولیس کا جو ہے وہاں پہ ریفارم ہونا چاہیے, اگر ہم چاہیں کہ یار وابڈا ہے وہ یہاں پہ بھی ریفارم ہونا چاہیے, کیونکہ مین چیز جو ہے وہ ہے اصلاحات. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے آج تک پاکستان میں کسی بھی ادارے میں اصلاحات نہیں ہوا ہے. یہی ہماری بدقسمتی ہے, اور یہی ہمارا جو ہے ناکامی کا ایک سبب بنا ہے. تو تحریکی اصلاحات پاکستان جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو خرابیاں ہیں, اس خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ کریں کہ اس کا اصلاحات ہونا چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے اگر انسان کہہ دے کہ میں ترقی کروں, سب سے پہلے میں اپنے گرمان میں جان کے دیکھ لوں کہ میں اپنے آپ کا خود ہی میں اصلاح کروں کہ میں کیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر جو ہے نا اپنے گھر کا اصلاح کرے, پھر جو ہے نا اپنے گاؤں کا اصلاح کرے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے صوبے کا اصلاح کریں, پھر اسی طرح ہم ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا اصلاح ہونا چاہیے.
تو اصلاحات جو ہے وہ مین چیز ہے، وہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری پارٹی کا نام اصلاحات ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کریں، اصلاحات سے پہلے ہم نے اصلاحات کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے فاٹک کا جو اصلاحات کیے ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑا ایک مثال ہے کہ ہم نے ایک عمران خان صاحب نے تو انصاف کا نعرہ لگا رہے تھے پہلے، ہم نے پہلے اصلاحات کر کے اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری پاکستان میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک نعرہ ہوتا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کا ہے روٹی کپڑا مکان، ہم اسی طرح ہمارا جو ہے نعرہ ہے امن ہے، اخوت ہے، ترقی ہے، یہ تین ہمارا نعرہ ہے، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کے خواہ ہیں، کیونکہ امن کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ تو اس لیے ہم نے نعرے کا سب سے پہلے لفظ جو ہے وہ ہم نے امن رکھا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اخوت رکھا ہے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انما المؤمنون اخوۃ بینہم، کہ جتنی بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اسی طرح کا ہم بھائی چارے کا آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت ہے، جب اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جب وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں۔ حالانکہ جو غریب لوگ ہیں، نعرے لگانے والے، پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پارٹی کے چکر میں جو ہیں وہ بیچارے قتل ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں نعرے مار مار کے۔ لیکن سیاسی لوگوں کا جب بڑے سربراہ لوگ ہیں ان کا کوئی مفاد دیکھتے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نیچے لوگ وہی پھر جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کا کیا منشور ہوگا۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ ہمارے ملک کو ایک سب سے بڑی جو ہے وہ لعنت، فرقہ واریت کی لعنت نے جو ہے وہ ہمارے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی کیا اصلاحات ہوں گی آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب میں نے اپنے پارٹی کا نعرہ جو آپ کو بتایا تھا کہ وہ دوسرا لفظ ہے وہ ہے اخوت۔ اخوت اس لیے ہم نے، کیونکہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ہمیں یہی درس دیتا ہے بھائی چارے کا، تو اس لیے ہم نے اپنے نعرے میں دوسرا لفظ اخوت اس لیے رکھا ہے۔ دیکھیں، فرقہ واریت کی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں، خاص کر ہمارے پشتون بیلٹ میں، صرف پشتون نہیں بلکہ اور تھرو آؤٹ پاکستان میں، کہ یہ فرقہ واریت والا جو ہے وہ تیسرا قوت جو ہے وہ ہمیں لڑا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے حتی الواسطہ یہی کوشش کریں گے کہ ہم نے لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک مہم چلائیں گے، لوگوں کو وہ چیز ہم دکھائیں گے کہ یہ جو تیسرا ہاتھ جو ہے ہمیں لڑانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ناکام کریں گے۔ دوسرا، آپ نے جو پارٹی کی بات کی ہے، دیگر جو پارٹیاں ہیں، مذہبی جو پارٹیاں ہیں، ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن یہ ہے کہ تحریک اصلاحات پاکستان نے اس کے لیے ایک پالیسی بنایا ہوا ہے کہ ہمارا جو ہے اس میں وہ پورے پاکستان سے ہم ایک 20 لوگ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو ریٹائر بیوروکریٹ جو ہے ان میں سے ہم لوگ لیں گے، علماء کرام سے بھی ہم لوگ لیں گے، اس کے علاوہ جو ہے ریٹائر جو آرمی کے جو افسر ہیں ان سے بھی لیں گے، وکلاء برادری سے بھی لیں گے، یعنی کہ ہم 20 لوگوں کا ایک کمیٹی بنائیں گے۔ وہ لوگ ان کمیٹی کا یہ اختیار ہوگا کہ جو ہمارا پارٹی کا جو پالیسی ہے وہ پالیسی بنائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا وہ خیال رکھیں گے، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ فلانا پارٹی ہے، پہلے وہ نعرے وہ جو نیچے سطح پہ لوگ لگا رہے ہیں، پھر ان کا وہ خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تحریک اصلاحات پاکستان کا جو ادنا سے ادنا رکن جو ہمارا ہوگا وہ ہمارے لیے سر کے تاج ہوگا، کیونکہ ہمارا اگر عزت ہوگی تو اس ورکر کی دروپی ہوگی۔ اگر ہم ورکر کا عزت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمارا پارٹی جو ہے آگے پھر نہیں جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا فوکس ہے، اس پر ہم کوشش بھی کریں گے کہ تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے ایک بڑی ایک اچھی اور نئی سوچ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور پوری پاکستان میں ہمارا کوشش ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے پاکستان میں بہت سارے ذخائر ہے، لیکن ایک سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ ہے ہمارا نوجوان نسل۔ دیکھیں، اگر یہی نوجوان نسل جو ہے ہم کو صحیح طریقے سے اور صحیح لائن پہ لے آئیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان ایک اچھے مقام پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اکثر جو ہے نا
لوگوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، قبائلی اضلاع میں روزگار نہیں ہے، اور جب روزگار نہیں ہوتا تو لوگ جو ہے وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، لوگ چوریوں کی طرف چلے جاتے ہیں، دیگر جو ہے جرائم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ روزگار، جس طرح پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا مکان، ٹھیک ہے، آپ کا اس حوالے سے کیا نعرہ ہے؟ شروع میں آپ ان نوجوانوں کے لیے کیا کریں گے جو کچھ لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے؟ آپ نے اس کے لیے کوئی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ مین چیز ہے روزگار۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو تو ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دیں گے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی بنایا ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو صرف قبائلی اضلاع کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ بتحاشا منرل ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئلہ ہے، ماربل ہے، دیگر جو ہمارے منرل جو ایٹم ہے، اس کو جو ہے آپ اس کا لیز کا جو طریقہ کار ہے وہ آسان کریں کہ وہ لوگ نکالیں، لوگ روزگار پہ ہو جائیں۔ جب لوگوں کو کیونکہ یہاں پہ کوئی کارخانہ وغیرہ نہیں ہے، اور یہاں پہ کارخانے لگ سکتے ہیں، تو یہاں پہ کافی سپیس ہیں، یہاں پہ کافی چانس ہے کہ اگر حکومت تھوڑا سا بھی اگر توجہ دیں تو یہاں پہ اتنی ذخائر ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ خیبر پختونخوا کیا کہ پورے پاکستان کے جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ روزگار پہ ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ ایسا ایک سوچ کیا ہے اس کے لیے کہ ہم یہاں پہ جس طرح یہاں پہ کوہاٹ میں جپسم ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی ہم نے سوچ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ آپ کی بھلا کریں جو کوئلہ ہے وہ بہت سارے ان چیزوں میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں یعنی کہ ایک مائن آپ لگائیں، اس میں تقریباً میکسیمم 200-300 لوگ جو ہے وہ روزگار پہ لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کافی بڑا اچھا ایک سوچ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایسا روزگار دیں گے لوگوں کو کہ وہ روزگار پہ لگ جائیں۔ جب وہ روزگار پہ لگیں گے تو اس علاقے میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی اور ترقی ہوگی۔ آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری قوم کو، اس پاکستانی قوم کو؟ یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اب اگر ووٹنگ ہوتی ہے، اگر الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ ووٹنگ کر سکتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہے وہ قبائلی لوگ جو ہے وہ بیرون ملک میں بھی بہت زیادہ تعداد ہے ان کی۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں پہ قبائلی علاقوں میں روزگار کا آپ بتا رہے تھے، تو قبائلی علاقوں میں کوئی کارخانہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ذریعہ مدن ہمارا نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ذریعہ ہمارا تھا کہ وہ سمندر پار جو اوورسیز جو پاکستانی جو ہے، اس میں تقریباً زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ قبائلی اضلاع کے لوگ ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خاص کر یہ جو عرب کنٹری ہے، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، دبئی ہو گیا، وہاں پہ ہمارے لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں۔ تو تحریک اصلاحات پاکستان جو ہے، یعنی کہ یہ آواز ہم نے 2013 میں اٹھایا تھا کہ یہ جو ووٹ کا حق جو ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں کو دیا جائے، تاکہ کیونکہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، بہت ایک پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کا خدشہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ کوئی غلط ووٹ استعمال کریں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہے یہ قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ اس مٹی کے ساتھ مخلص ہے، تو ان لوگوں کو وہ ووٹ دیں گے۔ تو تحریک اصلاحات پاکستان کا یہ ڈیمانڈ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کا جو ووٹ کا حق ہے وہ دیا جائے، اور وہ اچھی طریقے سے وہ پول بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون کون مخلص ہے۔ ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ ہمارا جو زر مبادلہ جو ہے اس میں خاص کر سمندر پار پاکستانی جو ہے ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور بڑا ایک رول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تحریک اصلاحات پاکستان پورے پاکستان کو 22 کروڑ عوام کو یہ ہمارا ایک پیغام ہے کہ دیکھیں، ابھی جو لوکل باڈی کا جو الیکشن ہے ابھی تو خیبر پختونخوا میں ہے، اس میں ہمارے تحریک اصلاحات پاکستان کا پورے خیبر پختونخوا کے لیے ایک پیغام ہے کہ ووٹو، اپنے حق کے لیے آپ جو ہے نا ووٹ استعمال کرو، کیونکہ لوکل باڈی جو ہے یہ ایک مین، کیونکہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں، سیاست کی نرسری یہ لوکل یہی ہے، یہاں سے لوگ جو ہے وہ سیکھ کے جو ہے اس نرسری سے جو ہے وہ آگے جاتے ہیں۔ اس میں جو شخص کامیاب ہو جاتا ہے نچلی سطح پر، اس کے لیے پھر آگے جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ یہاں پہ اگر ہم اس چیز پہ ہم کام کریں کہ نچلی سطح سے جو ہے نا لوگ ہم اٹھائیں اور ان کو ہم سیاست سکھائیں، وہ بھی منافقت نہیں
وہ سیاست کو ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے ایک بندہ جو ہے کونسلر یہاں پہ کڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا گلی کا کیا پوزیشن ہے، ہمارے بجلی کا کیا پوزیشن ہے، ہمارے اور جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کا کیا پوزیشن ہے۔ اس کے لیے ہم نے تحریک اصلاحات پاکستان نے کافی کوشش بھی کی ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کے جو نچلی سطح میں جو ہیں لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائیں اور ان کو یہ ہونا چاہیے۔ اور ہمیں پوری پاکستان کو یہ ہمارا اپیل ہے، جو لوکل باڈی کے جو الیکشن ہیں اس میں آپ حصہ لیں، آپ اپنا ووٹ جو ہے حق جو ہے وہ ادا کریں اور صحیح لوگ جو ہے ان کو ووٹ دیں تاکہ نیچی سطح پہ جو ہے کام ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو لوگوں کا جو ہے وہاں پہ سیاسی شعور پیدا ہو جائیں۔ کل قبائل کا جو نشان ہے وہ پگڑی ہے، تو یہاں پہ انہوں نے تو اعلان کر دیا، اس تحریک کا آغاز کر دیا، ان کا کام تھا اس تحریک کا آغاز کرنا۔ اب جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا اس تحریک کے ساتھ جو ہے چلنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تھے پاکستان تحریک اصلاحات کے وائس چیئرمین حافظ ملک حبیب نور صاحب۔ ان سے آج ہم نے ان کی پارٹی کے حوالے سے بات کی، ان کے پارٹی کے منشور کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی منشور کے حوالے سے بتایا کہ وہ اس آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قبائلی عوام کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ قبائلی عوام کے لیے یہ پگڑی کا نشان جو ہے، یہ عزت کا نشان جو ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو قبائلی عوام کو جو ہے وہ چاہیے کہ تحریک اصلاحات کی جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طارق محمود کو اجازت دیجیے۔ میرا، آپ کا اور اس ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔